اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے سے ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے ہی سمجھے نہیں؟ دنیا بھلے ہی نہیں سمجھتی ہو، لیکن جب اللہ راستہ بناتا ہے نا، تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے جس کا گمان نہ ہو، بھر بھر کے محبت ملتی ہے۔ بس اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تم جائے نماز پہ بیٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرو، وہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر آنسو نہ بہا سکو اور زبان سے فریاد نہ کر سکو تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رب دلوں کی اذیت بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ آئے اور مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی تکلیف بتائے۔ اللہ آزمائش بھی اس مومن کی لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے یقین اور صبر۔ جب بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنا دکھ اس کو بتاؤ، سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھا جو اللہ چاہے، یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کراتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، تم تھک گئے ہو، مجھے پتہ ہے۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے،
اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کو محبوب ہو گئے ہو؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی خواہش باقی۔ اگر تم اللہ کی مقرر کردہ حدود توڑو گے تو جان لو دکھ اور اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ لا حاصل کی چاہت انسان کو اتنا خود غرض بنا دیتی ہے کہ انسان کو حاصل کی قدر نہیں رہتی، وہ حاصل کی اہمیت جان نہیں پاتا، کیونکہ وہ تو اسے ہی حاصل سمجھ رہا ہوتا ہے جو لا حاصل ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اگر تم اللہ کی حدود کو پار کرو گے تو اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جب تم حاصل کو چھوڑ کر لا حاصل کے پیچھے بھاگتے ہو نا، تو تم اللہ کو بھی بھول جاتے ہو اور جانتے ہو اس راستے میں صرف کانٹے، دکھ، درد، تکلیفیں ہی تمہارے سامنے آتی ہیں اور تم بس بے سکون رہتے ہو۔ ایک لا حاصل کی چاہ ہی تمہیں بے سکون کر سکتی ہے۔ حالانکہ حاصل کی اہمیت جان پاؤ تو سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، اور اگر تم اللہ کی دی ہوئی لامحدود نعمتوں کو دیکھو تو تمہارے دل میں لا حاصل کی چاہ بھی نہ ہو۔ پھر بس دل اور دل کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اس کی مصلحتوں کو سمجھو۔ بے شک دعا مانگو اللہ سے ہی مانگو، وہی عطا کرتا ہے، لیکن جو حاصل ہے اس کی ناقدری تو نہ کرو۔ جس سے مانگ رہے ہو اس رب کو تو نہ بھول بیٹھو، اور جانتے ہو وہی بہترین ہے جو حاصل ہے۔ جو لا حاصل ہے وہ وقتی چاہ ہے، جو کہ جس دن تم نے حاصل کے پیچھے کی مصلحتوں کو سمجھ گئے نا، وہ چاہ بھی دل سے نکل جائے گی اور دل اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے لگے گا، اور جو حاصل ہے اس کا دل سے شکریہ ادا کرے گا اور لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا۔ مشکلیں، پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہے، اور جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے انہی لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کا ایمان آزمایا جاتا ہے، ان کا اللہ پر یقین آزمایا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کون سی آزمائش آپ کے لیے خیر کا باعث ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے اللہ آزمائش میں انہیں ہی مبتلا کرتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے یا جنہیں وہ سزا دینا چاہتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے وہ رب اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہی سکون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملات اللہ کے حوالے کر دیا، پھر بھی سکون میں نہیں ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ اقرار تو کر لیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی دل میں سوالوں کو جگہ دیتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا یا ویسا ہو جاتا۔ ایک بار جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہونا ہے، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔ ہم دعاؤں کی طاقت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے؟
دعا تو آپ کی اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہوں یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہیں، جب تک بھی چلتی رہیں اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بس سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب، تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کن لوگوں سے پیار کرتا ہے؟ میں تمہیں بتاتی ہوں اللہ کن سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو آزمائش میں بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو تاخیر کے بعد بھی مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دلوں میں نفرتیں نہیں رکھتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دل دکھنے کے بعد بھی دل دکھانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے دلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی راہ پر بھلے صحیح طرح سے نہ چلیں لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی نیکیوں کی آڑ میں دوسروں کے گناہوں کا چرچا سرے عام نہیں کرتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو کسی کو بھی اپنے وجود سے تکلیف میں نہیں پہنچاتے، پھر چاہے وہ خود کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی مطلب کے لیے ہی صحیح لیکن اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جو آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، جن پہ حالات بہت سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا انعام رکھا ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ انعام کون سا ہے؟ اللہ کی محبت کا انعام، ایسا انعام جو اللہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں دیتا، ایسا انعام جسے پانے کے بعد عرش والے بھی اور دنیا والے بھی اس شخص کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ تو بس وہی انعام تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد تو نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، نہ کوئی خواہش رہتی ہے۔ جتنی زیادہ آزمائش اتنا ہی زیادہ صلہ۔ تو پھر آئندہ کبھی بھی اللہ کی محبت پہ سوال نہیں کرنا کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔
وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ نہ تو تمہارے گناہ اس کی محبت بدل سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے اعمال۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ دانا اور حکمت والا ہے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہیں کرتا، حالانکہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ یہ ان کے وقت ہیں، اور ہماری دفع دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا، اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔ ہمیں اللہ پر ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پر چلنا ہے جیسے وہ نبینا شخص چلتا ہے، جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو، وہ دعائیں تو تمہارے لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا نصیب سے ہٹ کر ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعا مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں، اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہیں پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو اس لیے گڑ گڑا رہے ہو۔ پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے۔
اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہترین عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، روکو مت خود کو۔ اللہ سے بات کر کے کب کہاں کسی کو نقصان پہنچا ہے؟ نصیب دعاؤں سے نہیں، دعائیں نصیب سے ملتی ہیں، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملی ہیں؟ چیزیں ہمیں دیکھنے سے مشکل لگتی ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اکثر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اللہ کی نظر سے اور اس کی طاقت سے نہیں دیکھتے۔ ہم جلد باز ہیں، اس لیے فوراً شروعات سے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تو جہاں سے اور جب چاہے کہانی کا رخ کسی بھی سمت کو موڑ سکتا ہے، بس یہی تو یقین ہوتا ہے، اور یہی تو یقین رکھنا ہوتا ہے جب کچھ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ پھر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہماری مرضی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے، اور یہ سوچو کہ تمہارے اللہ سے کیا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، بلکہ تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور یہ یقین رکھ کر مانگو کہ اس کے ایک کن کائنات کی ہر رکاوٹ پر بھاری ہے۔ اس کا ایک کن اپنے اندر دو جہانوں کی طاقت کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصل توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ ہم انسانوں پر فوراً اعتبار کر لیتے ہیں، ہم دوسروں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار کیوں رہتے ہیں؟ ہم کسی انسان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن بات جب اللہ کی آتی ہے تو ہم اللہ سے سوالات کرنے میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کہا؟ ایسا کیوں ہوا؟
ہم سے یہ نعمت کیوں چھین لی گئی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتے، اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرنے میں، اس کا شکر ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور جب وہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کون سے خیالات آتے ہیں، ہمارے منہ سے کون سے افسوسناک الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ پر مکمل توکل کرو اور کبھی بھی اپنے یقین کو کمزور مت پڑنے دو۔ ہمارے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا کامیابی کی راہ اور فتح کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں اجر ملتا ہے اور ان کی برکات میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں بدلہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہیں بہتر دیا جاتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم کے سوا ہر چاہ ہر طلب ہمیں رون دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے، چاہے وہ طلب جس بھی صورت میں ہو، ہم سے ہمارا اپنا آپ چھین لے جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جس چیز کی طلب ہم دل میں بساتے ہیں وہ ہمارے دل کا روگ بن جاتا ہے اور ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی خواہش کی چاہ اللہ کریم سے زیادہ کرتے ہیں، وہی طلب وہی چاہ ہمیں ریزہ ریزہ کر کے رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب چاہے دولت کی ہو، شہرت کی ہو، کسی انسانی محبت کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی منظر ہو، ہر طلب کی انتہا بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کریم کے سوا ہر طلب، ہر چاہ کی منزل سیراب ہے، بس ایک اللہ رب العزت کی طلب ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملوا دیتی ہے، جو ہمیں پاک کر دیتی ہے، اور طلب اللہ کے سوا ہو تو حاصل ہو کر بھی سکون نہیں دے پاتی۔ اللہ کریم کی طلب تمام خواہشوں سے بہترین طلب ہے۔ طلب کریں کہ ہمارا رب عطا کرنے والا ہے، اس سے عاجزی سے مانگیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا اختیار ہی نہیں، اس سے خوش دلی سے مانگیں کہ ایسا کیا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیا، اس کا شکر ادا کر کے مانگیں کہ ان سب نعمتوں کو شمار کرتے جائیں جو آپ کو عطا کی گئیں، اس کی تعریف بیان کریں کہ وہ کتنا رحمان ہے، وہ کیسا مہربان ہے کہ اپنے بندے کے دل کی پکار سنتا ہے، بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں دیکھے گا۔ اس کی حمد بیان کریں کہ دل و دماغ ایک ہوں، اس دعا میں ہو دماغ کہیں بھٹکتا نہ پھرتا ہو۔ دعا کریں کہ قلب و جان ایک ہو، وہ رب کے حضور ہو، وہ رب سے طلب کریں کہ صرف وہی دینے والا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے، شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں، آپ سمندروں کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے، مگر وہ ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔
ساری دنیا دھتکار دے مگر اللہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اور جب چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے، سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری خاموشی بھاری پڑ جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کا اجر تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دیا جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو چاہت تمہیں رب کے قریب لے کر آئی ہے اس چاہت کے بدلے تمہیں چاہت دینے والا مل گیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مانگنا رب کو پسند آ گیا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہارے مانگے جانے والے ایک قطرے کے بدلے تمہیں پورا سمندر دینا چاہ رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا صبر آزما رہا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں امید سے یقین کی طرف لے کر آنا چاہتا ہو۔ کوئی خط نہیں لکھنا کہ پہنچنے میں کئی دن لگیں گے، کوئی میسج نہیں بھیجنا کہ پتہ نہیں پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، کسی خاص جگہ نہیں جانا کہ وہاں جائیں گے تبھی پکار سنی جائے گی۔ اللہ نے کہا ہے، پکارنے والے جب پکاریں میں سنتا ہوں۔ رب سنتا ہے، وہ دل میں پکاریں، وہ قرب میں پکاریں، وہ خوشی میں پکاریں، وہ شکر اور عاجزی سے پکاریں، وہ سنتا ہے۔ جب سننے والے نے ایسی زبردست گارنٹی دے دی تو پکارنے والے کس انتظار میں ہیں؟ وہ کس لیے اپنے لب اپنی طلب روکے ہوئے ہیں؟ پکاریں کہ رب سن رہا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ ہر اختیار پر اختیار رکھتا ہے۔ دعا کی رسی مضبوطی سے تھام لے، اسے پکاریں کہ ہر پکار سنی جاتی ہے۔ آپ کی مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے دعا ہے کہ ادھورے معاملات مکمل ہو جائیں، یا اللہ جو کسی کے خواب بنے تھے وہ تکمیل تک پہنچ جائیں، یا اللہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ دعا ہے جنہیں ٹھوکر لگ گئی ہے وہ دوبارہ سنبھل جائیں۔ دعا ہے کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں وہ توبہ کر لیں، یا اللہ پتھر دل بھی نرم ہو جائیں، عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں، یا اللہ مخلص محبتیں عام ہو جائیں اور لکھے گئے صفحات امر ہو جائیں۔ اور ہاں، آخر پر دعا کرو کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین۔